خوش آمدید۔ جوائے آف جسٹس کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جوائے آف جسٹس ہماری لاء فرم ہے اور اس کے لائرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں، قانونی مشورے دیتے ہیں۔ کہاں کہاں آپ کے ساتھ زور، زبردستی، زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کو چپکے سے سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قانون میں آپ کے لیے مراعات ہیں ان کو سمجھیں، جانیں اور قانونی مشورے لیں، تاکہ قانون سے بہت سے لوگوں کو بہت گلے شکوے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرسو ہی نہیں کرتے، وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کس طرح سے ریمیڈیل میجرز لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جوائے آف جسٹس کا فورم آپ کی خدمت میں، ہم یہاں پروگرام میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور لاہور میں 71 جیل روڈ پہ آپ آ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے جوائے آف جسٹس کی۔ سو دیر آر سو مینی ویز ان وچ یو کین گیٹ ہیلپ، مگر اس کے لیے آپ کو خود مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ کون آپ کی مدد کرے گا؟ ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہیں بلیغ الرحمان صاحب، رانا بلیغ الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مس ندا اسلم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے جو باقی دو ایڈوکیٹس ہیں وہ عید کے لیے اپنے اپنے شہروں میں چلے گئے ہیں، ورنہ باران خان اور سعد سلمان بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں آپ نے دیکھا ہوگا موجود ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے ساتھ بلنگ ویز میں ہمارے جو ہیں سینئر کاؤنسلر ندیم نور صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہماری مس منہل خان جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بلیغ الرحمان صاحب اور مس نادیہ، آج ہم جس بات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ بلیک میلنگ کے حوالے سے ہے۔ معاشرے میں بلیک میلنگ کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ بھتہ خوری تک بات چلی جاتی ہے، اور بھتہ خوری کا نشانہ کراچی میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں انوالو تھیں۔ کئی دفعہ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا، اور ایسا سچ مچ میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ گینگز ہوتے ہیں جو کہ بھتہ خوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکانداروں سے، تاجروں سے، یا کسی کو بھی نشانہ بنا کے، اور ان کی کوئی ایسی غلطی یا کوئی ان کی ایسا ایک باندھ دیتے ہیں، گڈھا باندھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں یہ راز فاش کر دوں گا اور آپ کی جگہ صحیح ہوگی۔ اس قسم کی یہ بلیک میلنگ اور ایکسٹورشن اور بلینگ کا شکار تو بچے اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں اور پھر بڑے بھی ہوتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے لفظ سے بہت زیادہ جو ہے آشنا ہیں، کیونکہ ہراساں ان کو کیا بھی جاتا ہے۔ آج جو میں سوال آپ سے پہلا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا زبانی باتیں کرنا کہ میں تمہاری یہ راز افشاں کر دوں گا، میں تمہاری تصاویر کوئی ہیں وہ کہیں لگا دوں گا، یا یہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی میں تمہیں جو ہے بالکل تمہیں معاشرے میں کردار تمہارا تار تار کر دوں گا، ایسا صرف کہنے سے بھی ہو جاتا ہے کوئی یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا ہمیں کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے تو پھر ہی وہ بلیک میلر کہلاتا ہے؟ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ آپ کا جو کویشچن ہے وہ بہت سارے جو مختلف قوانین کا آپ کہہ لیں کہ ملغوبہ سا ہو گئے، جس کے اندر آپ نے جس طرح بولنگ کا ذکر کیا یا ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کی، اور یا جس طرح سے آپ نے بات کی اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ پبلش کر دینا، جو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت ٹرینڈ چلتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جو پکچرز یا پرائیویسی کو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں آپ، یا کسی بھی اس طرح سے، ان سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف قوانین ہیں جو کہ موجود ہیں، مختلف فورمز کے ساتھ سب چلتے ہیں۔ پلس اس کے ساتھ ایڈیشنلی کہ ایک جو روایتی طور پہ پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں اس سے آپ نے کچھ ویلیوبل ایکسٹریکٹ کیا ہے، مطلب آپ اس سے پیسے حاصل کر لیتے ہیں، وہ آپ کی دھمکی کو مانتا ہے اور مان کے آپ کو کچھ پے کر دیتا ہے، یا آپ کو کچھ ایسی سیکیورٹی پے کر دیتا ہے جس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ مانیٹری ویلیو ہوتی ہے، جسٹ لائک کہ شیئرز آپ کو دے دیے، یا کوئی بھی ایسا پیپر منی کے طور پہ دے،
کوئی فیور دے دی ایسی کہ جو کہ کنورٹ ہو سکتی ہے آپ کی مانیٹری شیپ کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ نے کام اس سے کروا لیا جو کہ وہ نہیں جو قانونی طور پہ تھا کہ وہ نہیں کرے گا. ٹینجیبل جو ہے کوئی چیز یعنی جس کو چھوا جا سکے اس کا آپس میں تبادلہ ہونا ضروری ہے. ٹینجیبل تو نہیں، جس طرح پلاسٹک منی ہے یا جس طرح سے آپ فیور تو آپ کسی شکل میں بھی لے سکتے ہیں کسی کو، آپ کے نام پہ اس نے کیش ٹو کیش، وہ ٹینجیبل تو نہیں، آپ یعنی کچھ چھو تو نہیں سکتے لیکن آپ کو کچھ مانیٹری گین ہو گیا، یا آپ نے اس سے اپنا کوئی کام نکلوا لیا، اس کو دھمکا کے ایسا کہ جو کام ویسے وہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتا تھا لیکن کر دیا. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگرائز کیا گیا. کرمنل انٹیمیڈیشن کی بات کی گئی، ایکسٹورشن کی بات کی گئی، جس طرح سے آپ نے کہا آپ کسی کو آپ دھمکاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں، اور وہ کام وہ جو قانونی طور پہ وہ پابند تھا کہ نہ کرتا لیکن آپ کی دھمکی سے مجبور ہو کے اس نے وہ کر دیا، تو آپ نے کام تو کروا لیا. اب اس کی ٹینجیبلٹی کی بات اگر آپ کریں تو وہ تو نہیں ایگزسٹ کرتی لیکن آپ نے بینیفٹ گین کر لیا، تو یہ جرم ہو گیا. اگر آپ اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے میں ایکسٹورشن کی بات کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے کسی کو دھمکی دی، اس دھمکی سے مجبور ہو کے اس نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا، آپ نے اس سے کچھ حاصل کیا تو آپ جرم کے مرتکب ہو گئے ہیں. ایکسٹورشن کی بات ہو گئی ہے. پلس اگر آپ نے اٹیمپٹ بھی کی ہے، مرتکب ہیں یہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ کیا گیا وہ تو وکٹم ہے نا، جس کو آپ نے مجبور کر دیا. اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم نے قانون سے مدد کیوں نہیں حاصل کی. نہیں، ایٹ اے ٹائم سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جب تک وہ قانون کو اپروچ کرے تب تک اس کو ایسا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو کہ اس کا ایرریپریبل لاس ہے. آپ کسی کے بچے کو کنفائن کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کام کرو اس کو جان سے مار دوں گا، یا آپ کسی کو ایسا مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اس کی ریپوٹیشن یا کوئی ایسی آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ویلیوبل ڈاکومنٹس ہیں، اگر مجھے یہ تم پیسے نہیں دو گے میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گا، تو وہ اب ایسی صورتحال کے اندر ہے کہ وہ قانون کے پاس جانے سے پہلے اپنا نقصان وہ کروا بیٹھے گا جو کہ ریورسیبل نہیں ہے، اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو فیور کرتا ہے اور وہ یہ کل کو پروو کر سکتا ہے. تو آپ ایکسٹورشن کے مرتکب ہیں، آپ نے جرم کیا ہے جس کی سزا آپ کو قانون دے گا اور آپ کو قانون کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. آپ ایک جرم کے مرتکب ہو گئے ہیں. تو اس کو ہم مختلف کیٹیگرائز میں اگر کریں تو پاکستان پینل کوڈ کی حد تک یہ ایکسٹورشن ہے. ایکسٹورشن جو ہے اسپیسیفکلی اگر آپ اس کو ٹیررزم سے کنیکٹ کر دیں تو پاکستان کے جو اینٹی ٹیررزم لاز ہیں اس میں ایکسٹورشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جب اس کا پرپس پیچھے سے کنورٹ ہو کے ٹیررزم سے نیکس ہو جائے گا، یا آپ جس طرح آپ نے پارٹی کی بات کی کہ کچھ پارٹیز کرتی ہیں، تو کچھ پارٹیز ایسی ہیں جن کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو ڈیفائن کر دیا گیا 11B کے تحت کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اگر وہ کسی بھتہ خوری میں ملوث ہیں تو پھر یہ اسپیسیفکلی کیس چلا جائے گا اینٹی ٹیررزم کے پاس. مختلف فوراً مختلف قانون موجود ہیں اور یہ بالکل ایک جرم ہے کسی کو دھمکانا اور اس کے بدلے کو مانیٹری گین حاصل کرنا. ندیم صاحب، اگر کسی کو جسمانی نقصان کی یا شدید نوعیت کے نقصان کی دھمکی پہنچائی جائے تو کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ دھمکی کی جو شدت ہے اس سے جرم کی نوعیت کے تعین کا کچھ فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل، اس جرم کی نوعیت میں بالکل فرق پڑتا ہے. میجرلی اگر آپ کسی کو فیئر آف انجری آپ صرف کرتے ہیں تو ہمارے قانون میں اس کی 2 سال سزا ہے، اور اگر آپ اس جرم کو ایک تھوڑی سی شدت میں بڑھا دیتے ہیں اور اس کو آپ اس بات کا خدشہ ڈال دیتے ہیں یا اس بات کا اس کی فیئر آف ڈیتھ یا گریویس ہرٹ شدید زخمی کرنے کا یا اس کو کسی بھی انجری کا آپ اس کو خدشہ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ اس کو یہ خوف ہو کہ میری جان بھی جا سکتی ہے یا مجھے کوئی ایسا لاس ہو سکتا ہے جو irreparable ہو، تو اس میں اس کی سزا جو ہے وہ 7 years ڈیفائن کی گئی ہے پلس شیل بی لائبل ٹو فائن. تو دونوں کی شدت میں obviously فرق ہے. یعنی کسی کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی بات سے لے کر گریویس ہرٹ تک کی بات میں جرم کی نوعیت اور آؤٹ کم سب پہ فرق سزا بڑھ جاتی ہے، اس سے جرم کی شدت بڑھ جاتی ہے. آپ کو جو انٹرم ریلیفس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. مطلب جس طرح ندا نے کہا 7 سال تک ہے، روٹین میں سزا 2 سال تک ہے. آپ نے اس کو دھمکی دی، آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا یا آپ نے کچھ اس طرح کا اس کو فیئر دیا کہ وہ شدید قسم کا زخمی ہو سکتا ہے، تو جب یہ اس طرح کی دھمکی سامنے آئے گی اور اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ گین کر رہے ہیں تو پھر یہ سزا جو ہے وہ 7 سال تک چلی جائے گی. 7 سال کے اندر آپ اپنا جو رائٹ آف بیل ہے وہ کھو دیتے ہیں، وہ بیلیبل آفینس نہیں رہتا. اس میں جو ہے وہ سزا کی شدت بڑھ جاتی ہے. کل کو آپ کو ٹرائل فیس کرنا ہے اور کل کو جو ساری بات ہے اگر وہ آپ گناہ گار پائے جاتے ہیں تو آپ کو سزا زیادہ ہوگی. تو جس طرح آپ کا ایکٹ زیادہ جو ہے وہ ہینیس ہوگا ویسے ویسے اس کی طرف سے جو ہے قانون بھی سخت ہوتا جائے گا. جی، کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ جس شخص کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ 2 مختلف شخص ہیں؟
بالکل دیکھیں قانون میں باقاعدہ طور پہ اس کو ڈیفائن کیا گیا. مثال کے طور پہ اگر آپ میں ایک شخص ہے, اس کا کوئی ایسا کلوز ریلیٹیو ہے, ظاہری بات ہے کہ جس طرح باپ ہے, بیٹا ہے, کوئی امیجیٹ فیملی ممبر ہے, کوئی بہت کلوز ریلیٹیو ہے, کوئی بلڈ ریلیشن ہے, یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے کہ اس کو اگر نقصان پہنچے گا تو جس کو دھمکایا جا رہا ہے, مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو جو ہے کنفائن کر لوں گا یا اس کو نقصان پہنچاؤں گا, آپ مجھے پیسے دیں, یا میں آپ کے فلاں فیملی ممبر کو یہ نقصان دوں گا. گین وہ اے سے حاصل کر رہا ہے اور جو تھریڈ ہے وہ بی کے بارے میں ہے, لیکن وہ انٹر لنکڈ ہے, اور اسی چیز کو اے کو وہ دھمکایا جا رہا ہے کہ بی کو نقصان پہنچائیں گے اگر وہ اس کو مانیٹری گین نہیں کرے گا. تو وہ کل کو اس بات سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو بی کے خلاف جرم ہی کوئی نہیں کیا, پیسے تو اے نے دیے ہیں. قانون نے اس کو باقاعدہ طور پہ ڈیفائن کیا کہ یہ بھی جرم ہے, آپ کسی دوسرے شخص کے حوالے سے دھمکا کے اگر اس سے کچھ وصول کرتے ہیں اس کے سامنے بھی پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جی اچھا, آپ شروع میں بتا رہے تھے کہ مختلف کیٹیگریز ہیں. جسمانی اگر ہم کہیں کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی ہے, دوسری طرف اس کی کوئی ویلیوبل آئٹم ہے وہ اس سے کھو جائے گی, یا اس سے وہ اس کو دستبردار ہونا پڑے گا, یا پھر کوئی اس کی پراپرٹی ہے وہ اس سے جاتی رہے گی, یا اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی. ان کے اوپر مختلف اطلاق ہوتا ہے کہ بلیک میلنگ کس زمرے اور کس پیرائے میں کی جا رہی ہے. جب ہم صرف ایکسٹورشن کی بات کر رہے ہیں تو بالکل دو کیٹیگریز مین, ایک تو انسان کا نقصان, جسمانی نقصان جو ہے, باقی اب ایک دوسری طرف جو ہے باقی تمام چیزوں کو کر دیے گئے جس میں ہرٹ ہے, ریپیوٹیشن ہے, مطلب اس کی پراپرٹی لاس ہے, ریپیوٹیشن ہے, یا کوئی بھی جو دوسری چیز ہے. جان کو الگ کر دیے گئے باقی تمام چیزوں سے. جان کی شدت جیسے جیسے دھمکی کی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کو سزا بڑھتی جائے گی. لیکن جب باقی جس طرح سے باقی کی پراپرٹی لاس ہے تو اس کی حد تک جو سمپل ہے کہ آپ کو 2 سال سزا کا سامنا صرف ایکسٹورشن کی حد تک. اب جو بات آپ ریپیوٹیشن کی کر رہے ہیں, اب فرض کریں آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے اوپر کوئی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کروں گا, میڈیا میں پبلش کروں گا, تو اس کے لیے پھر سائبر کرائم موجود ہیں, ساتھ وہ آ کے نیکس ہو جائیں گے, جرم 2 ایڈ ہو جائیں گے. جو آپ ایک دوسرا جرم کر رہے ہیں کسی کو عزت کو نقصان پہنچانے کا, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اس کی سزا اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ ایک الگ سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پلس جو آپ نے اس سے گین کیا جو کہ ایکسٹورشن کے زمرے میں آتا ہے, اس کا سامنا آپ کو اس الزام کا الگ سے کرنا پڑے گا, اور دونوں سزائیں الگ سے ہوں گی. یعنی کہ ایکسٹورشن تو 2 سال سزا ہے, لیکن یہی اب جب کسی خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے جو میڈیم یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا کر دیا, وہاں پر آپ نے کچھ تصاویر لیک کر دی, کچھ ایسی چیز کر دی, سزا جو بڑھتے بڑھتے 10 سال تک جا سکتی ہے. ایکسٹورشن میں 2 سال رہے گی, لیکن جب آپ دوسرا اوفینس اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تو وہ بڑھ جائے گی. یہ اگر میڈیا پہ کوئی ایسا کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے, یا الیکٹرانک میڈیا پہ کر رہا ہے, یا پرنٹ میڈیا پہ کر رہا ہے, تو داد رسی کے لیے کون سا فورم ہے, کہاں جایا جائے؟ داد رسی کے لیے جب الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں فورم جو ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایکسپرٹس ہوں, کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں پولیس کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان جو نئے میڈیمز ہیں ان کے حوالے سے اس طرح سے ان کی ٹریننگز نہیں ہیں. تو پلس اس میں ایڈ کیا گیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں, یہ اختیارات ان کو دیے گئے کیونکہ ان کی اسپیشل جو انڈکشن ہے اس حوالے سے کہ IT ایکسپرٹس اور یہ سب لوگ ان کے پاس ایک باقاعدہ فورم سیٹ اپ موجود ہے, تو یہ ان کے ساتھ ایڈ کیے گئے. ان کے پھر اسی طرح سے فیڈرل لاء کے تحت چلنے والی عدالتیں جن کو ہم سینٹرل کورٹس کہتے ہیں, یہ پار کیونکہ آٹومیٹکلی جب یہ اوفینس ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو سینٹرل کورٹس میں چلا جاتا ہے. سینٹرل ججز جو بڑے شہر میں ہیں جی, یہ ان کا جس طرح اب لاہور میں ہے تو لاہور میں وہ 4 ڈسٹرکٹس کو کور کرتے ہیں. سینٹرل ججز کی کورٹس ہوتی ہیں, ان کی تعداد کم ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سینئر موسٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو اس کے اندر ڈپیوٹ کیا جاتا ہے. جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں جن کا ایک پینلٹی جو سال ہر سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ پھر ان کے لیے اسپیشل کورٹس میں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اسپیڈی کورٹس ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو دوسری کورٹس کے ساتھ چل رہا ہے, اور پلس یہ ہے کہ وہاں پر جرم کی شدت کے حوالے سے یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک بہتر فورم جو ہے وہ سیپریٹ کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے. ون از FIA اینڈ سیکنڈ از دا پولیس. اور جب کورٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی ڈسکرمنیٹ کر دیا گیا کہ وہ سینٹرل کورٹس میں چلتے ہیں, جو سینٹرل ججز کے پاس جو ہیں وہ چلتی ہیں. ایکسٹورشن کی حد تک تو صرف پولیس کے پاس اختیار ہے, لیکن جب اس کے ساتھ یہ والی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی تو پھر یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس چلے جائیں گی, پھر وہ FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور FIA اس کو پروسیکیوٹ کرے گا. جو میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کون ڈیل کرتا ہے؟ اس کے لیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 انٹروڈیوس کروایا گیا, اور
جو پرٹیکولر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایف آئی اے اس کو ڈیل کرے گا. اس کے لیے کمپلینٹ کا فارم بھی بہت آسان کر دیا گیا کہ پہلے تو یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن جا کے فزیکل آپ کو جانا ضروری ہوتا ہے, آپ اپنی کمپلینٹ لاگ کرتے ہیں. یہاں پر آن لائن کمپلینٹ انٹروڈیوس کروا دی گئی, کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنی کمپلینٹ لاگ کریں, آپ کی باری کے اوپر آپ کو ایجنسی خود کال کرے گی, آپ کو جو اپائنٹمنٹ دی جائے گی اس اپائنٹمنٹ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. جی آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں جب آپ پیکا کے تحت کمپلینٹ کہاں لاگ کریں کریں. آن لائن؟ جی ایف آئی اے کی سائٹ موجود ہے, ایف آئی اے کی سائٹ کے اوپر جا کے آن لائن کمپلینٹ کے لیے آپ کو لنک موجود ہے, وہاں پر آپ اپنی آن لائن کمپلینٹ داخل کیجئے, ویریفائی کر کے آپ کو ایف آئی اے کا پروسیجر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے پولیس کی نسبت. وہاں پر پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ایف آئی اے لانچ ہوتی ہے. پولیس میں ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد ایف آئی اے لانچ ہوتی ہے اور پھر انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں. وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد قانون جو ہے ان کو دیتا ہے اور پھر وہ ایف آئی آر کرتے ہیں. ان میں جو شدت بڑھ جاتی ہے, جس طرح عام طور پہ یہ ہے کہ ریلیف بیل کی صورت میں ہوتا ہے, انٹرم ریلیف جو ہے ان اوفینسز کے اندر بیلز کو الاؤ نہیں کیا جاتا, ڈسکریج کیا جاتا ہے سپیریئر کورٹس کی طرف سے, خاص طور پہ جہاں پر یہ وومن موڈیسٹی کی بات آ جاتی ہے, کسی عورت کے کریکٹر اسیسینیشن کی بات آ جاتی ہے, تو بہت کم دیکھا گیا کہ کسی کو بھی بیل ملے. وہ اپنا ٹرائل فیس کر کے اپنے آپ کو گلٹی ہوگا تو پنش ہو جائے گا, اور اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ پھر باہر آ جائے گا, جو ایک انٹرم ریلیف بیل کا ہے. مطلب ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کسی خاتون کے متعلق کوئی غلط نازیبہ بات یا ان کی تصاویر یا اس کے اوپر کچھ لکھنا, یہ جو ہے یہ کافی بڑا اوفینس ہے. جی بہت ہینیس اوفینس ہے, اور اس کے کانسیکوینسز بہت 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 اسٹرکٹ ہیں. اور اب تک کے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے کورٹس کی طرف سے, کورٹس بالکل الاؤ نہیں کرتی کہ ان کو کوئی انٹرم ریلیف ملے. پروف کیا ہے, وہ کیسے مثلا کوئی چیز نظر آ رہی ہے کسی سوشل میڈیا سائٹ اور پھر وہ وہاں سے ہٹا دی جائے تو ایون دین جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے پاس ہے کہ وہ آئی پی ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیا گیا, آئی پی ایڈریس ہے پلس جہاں سے انٹرنیٹ ایکسیس کیا گیا. اگر منی ٹریل ہو سکتی ہے تو اس کی بھی جی بالکل ہو سکتی ہے, خاص طور پہ جب سے پاس ایکچولی سب موجود ہے, ان کے پاس ان کے جو لائبلٹیز ہیں یا ان کی اتھارٹیز ہیں اس کے اندر وہ فورینزک میں بھی اتنا ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں, ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے فار دیٹ. جو اکوپمنٹ دیا گیا وہ بہت ان کا ایڈوانس ہے کہ وہ گیٹ وے سے لے کے ہر چیز کو سرچ کر سکتے ہیں, ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے اس کو کرنا. آپ بے شک اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ختم ہو گیا, وہ آپ کا ریکارڈ موجود ہے, کس کا اکاؤنٹ یوز ہوا, کہاں سے انٹرنیٹ ایکسیس ہوا, کون سی ڈیوائس سے ہوا, یہ سب ٹریسیبل ہے. ایون دو کہ جیسے ہم اپنے فون, اکثر ہم لوگ اپنے فونز جو ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں اور ہم اپنے فونز کو ڈیلیٹ عام طور پہ میموری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں, بٹ سٹل اس کا ڈیٹا ریکوریبل ہے تھرائس ٹائم. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنا کوئی بھی موبائل فون, ٹیبلٹ, اینی تھنگ اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو ایک بار اس کی میموری ڈیلیٹ کیجیے, اس کو فیکٹری ریسیٹ کیجیے, کوئی بھی ایکسٹرا میموری دوبارہ اس کی فل میموری میں ریسٹور کیجیے, پھر اس کو ڈیلیٹ کیجیے, پھر اس کو فیکٹری ریسیٹ کیجیے. یہی پروسیس 3 بار ایٹ لیسٹ کر کے 4تھ ٹائم پہ جا کے آپ کی یہ ایٹ لیسٹ ڈیوائس جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے. ادروائز آپ کا ڈیٹا ریکوریبل ہے, ایکسیسیبل ہے, اینی بڈی کین ڈو اٹ ایزیلی. اور یہ ایک عام لوگوں کے لیے ایجنسی کے اوپر اس کا بار نہیں ہے, اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو وہ ٹریسیبل ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. اگر کسی کو ان لافل کام سے روکنے کے لیے کوئی دھمکی دی جاتی ہے تو کیا وہ بھی کوئی جرم ہے؟ جیسے اگر سم ون از ٹرائنگ ٹو ٹریس پاس, یا کوئی گاڑی چھیننے کی کوشش فائل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپروچ نہ کرو, وی ول ڈیل ود یو ود فورس, تو کیا یہ بھی جرم ہے؟ یہ بھی اسی طرح سے جرم ہے جیسے پیچھے آپ نے بتایا, اگر کسی کو ان لافل کام سے روکنے کے لیے تھریٹ کیا جائے یا دھمکی دی جائے؟ لافل کام سے روکنے کے لیے اگر تھریٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہتر سینس ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو کوئی قانونی طور پہ کام کرنے کا پابند ہے اور اس کو روکا جائے کہ آپ یہ کام نہ کریں, یا اس کو فورس کیا جائے کہ وہ کام نہیں کرنا اور آپ یہ کام کرو, تو میرا خیال ہے جو کویسچن پوچھنا چاہ رہے تھے, ان لافل کام کرنے کے لیے فورس کرنا ایک جرم ہے. ان لافل کام نہ کرنے کے لیے تو آپ ایک پریونشن دے رہے ہیں, اسے ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ یہ ایک قانونی کام نہیں ہے, اگر تم کرو گے تو اس میں پھنس جاؤ گے. اگر غیر قانونی کام کرنے میں آپ کسی کو فورس کر رہے ہیں تو اٹ از اے کرائم اینڈ اٹ از پنشیبل. لیکن اگر آپ کسی کو قانونی کام کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں, مطلب وہ آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو اس کا کام ہے نا کہ آپ کسی کو کہ قانونی طور پہ آپ پابند ہے کرنے کے, تو یہ کام کیجئے.
تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن پرابلم وہاں پر ہے جہاں پر وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو فورس کرتے ہیں, اس کے لیے آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے جو کہ قانوناً کرنے کا پابند نہیں ہے, یا جو قانوناً وہ کرنے کا مجاز ہے آپ اس میں کوئی رکھنا ڈال دیں. بالکل. اس میں سیکشن 506 کے تحت کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, 503 میں اس کو ایکسپلین کیا گیا. اس کو کرمنل انٹیمیڈیشن کے تحت ہے, اس کی سزا بھی 2 سال قانون میں موجود ہے. جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہے اس کا کام کرنے سے آپ اس کو روکتے ہیں تو تب یہ جو ہے اوفینس انووک ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کو بائی فورس کسی سے کوئی ایکٹ کرواتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرنے کا مجاز لیکن آپ کی دھمکی وجہ سے مجبوراً اس کو وہ کرنا پڑتا ہے تو تب بھی یہ بالکل ایک جرم ہے. آپ کا وہ دھمکی دینا بھی ایک جرم ہے. جی مس مہر, اگر آپ کسی کو عموماً دھمکی دیتے ہیں کہ آئی ول سی یو یا میں دیکھتا ہوں تمہیں باہر آؤ ذرا اسٹف لائک دیٹ, تو اس کا بھی کوئی جرم ہے وہ جو نارملی لوگ کہتے ہیں؟ اور اس میں ایک میرا بھی سوال ہے کہ جب خواتین دھمکی دیتی ہیں تو ان پہ بھی اتنی قانون گرفت کرتا ہے یا ان کی دھمکی ہلکی دھمکی ہوتی ہے؟ سر بالکل, اگر وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں یا کوئی بچہ ہے کوئی بھی ہے, اگر وہ اس سوچ سے یا اس ایکٹ سے آپ کو دھمکاتا ہے کہ آپ کو کوئی گریویس ہرٹ ہو سکتا ہے یا آپ کو کوئی ایسا خدشہ کہ آپ اپنی مینٹل سٹیٹ کھو سکتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی irreparable لاس ہو سکتے ہیں تو obviously وہ ایک کرائم ہے. بٹ اگر ہم ایک نارملی یہ الفاظ بولے جائیں, کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کسی سے بھی آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ انہیں بول دیتے ہیں I will see you, well I'll see you anywhere you go, I'll follow you. تو یہ ہمارے قانون میں اس کو آج سچ ایک دھمکی نہیں کہا گیا ہے, اس کو ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ اس کو صرف ایک ہلکا سا وہ ڈراوا دے رہے ہو کہ I'll see you, کہ جیسے آپ بہت بڑی کوئی چیز ہو تو آپ دیکھ لو گے. ہاں اگر اس کو اس نیچر میں جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہے پچھلے دنوں میں, ایک خاتون جو ایک پولیس آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سامنے جو ہے وہ لگا ہوا ہے بیریئر اور اس کو وہ ہٹا رہی ہیں اور ٹکر مار کے چلی گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں تمہیں دیکھ لوں گی. یہ بڑا کامن ہے. سر وہ دیکھ لینا تو جرم چلے نہیں ہے, لیکن وہی بات جس کی ہم نے پہلے بات کی کہ وہ لیگلی باؤنڈ تھے کہ اس کو وہاں پر روکتے, وہاں پر بیریئر تھا اور وہ رکتی ہے, ان کی اتھارٹی تھی اور انہوں نے ان کی اتھارٹی کو دھمکایا, ان کی اتھارٹی کو ٹریس پاس کیا تو وہ تو جرم ہے. لیکن اتنا کہہ دینا کہ I will see you تو یہ جرم نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. یہ see you in court, see you. اگر یہ کہیں کہ میں تمہاری جو ہے نا نوکری سے تمہیں نکلوا دوں گی یا میں تمہیں تمہاری پھینٹی ڈلواؤں گی تمہیں, سر اگر وہ پھینٹی ڈلوا دے تو ایک جرم ہے, بس اتنا کہنے سے کہنے سے جب تک کہ وہ کنورٹ نہیں کرتا اس کو کسی ایسے کام کے اندر, کسی ایکشن کے اندر, اور اس دھمکی بھی اگر کنورٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایک دھمکی نہیں ہے. بیکاز آپ نے سنا ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, صرف ایک ورڈ کہہ دینا یا ایک لائن بول کے چلے جانا اس کو قانوناً تو یہ جو خواتین کو جو ہے ہراساں کیا جاتا ہے اس میں کوئی فزیکلی تو نہیں ان کو ٹچ کر رہے ہوتے, مگر یہ بھی تو ایک غلط ہے نا. تو ایکشن ہے وہ نہیں ہوا بٹ الفاظ ہی ہیں, الفاظ کی نوعیت بالکل ہے. آپ کی جو ہراساں کرنا تو ظاہری بات ہے صرف الفاظ کی حد تک ہے. بولنگ کرنا جس کی آپ نے بات کی تھی یہ تو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا جو اور لوگوں کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اس کا برا اثر ہو جاتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, اور لوگ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں, لوگ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بالکل جرم ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ خواتین کے لیے فورم موجود ہے وومن امبیڈسمنٹ کا, جس کے تحت وہ اپنی کمپلین وہاں پر کر سکتی ہیں. کوئی ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, کسی قسم کا اس طرح سے معاملہ ہے کہ ان کو اپنی جو ورک پلیس پہ ایون کہ کچھ ورڈ سے یا دیکھنا یا کچھ اس طریقے سے بھی آپ ان کو اریٹیٹ کرتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں تو یہ بالکل جرم میں آتا ہے. اور جو بات ندا آپ سے پہلے کہہ رہی تھی صرف اس حد تک کہ قانون میں ایکسیپشن دی گئی او آئی ول سی یو, اس کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا. ادروائز تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو دھمکاتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں اور آپ کے پارٹ پہ تو جرم کمٹ ہو گیا. اگر اس نے وہ ایکٹ نہیں کیا تو وہ ایک الگ بات ہے, تو آپ اٹیمپٹ کی حد تک تو آپ پھر بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ اس کو دھمکاتے ہیں. ایک عورت کو ہراس کرنا یا آپ اس کو عام پبلک میں یا ورک پلیس کے اوپر اگر آپ اس کو گھور رہے ہیں اور وہ اس سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہے وہ جرم کے زمرے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم اگر عام بیٹھے ہوئے کسی کو کسی بھی بات سے فرینڈ ہو کے ہم کہتے ہیں میں دیکھ لوں گا تینوں, I'll see you, let's see what you can do, تو اس کو ایکسیپشن قرار دیا گیا. ڈینگے نہ مارو ان کا مطلب ہے کہ کچھ کر کے دیکھو. تو جب ہو گیا تو پھر تو مسئلہ آگے تیر کمان سے نکل گیا, بات زبان سے نکل گئی اور
بندوق سے گولی نکل گئی تو پھر تو مسئلہ زیادہ ہی ہو گیا نا. جی بالکل. اچھا جی, میرا خیال ہے کچھ چیزیں ہم نے کور کی ہیں, اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بہت بڑے سرجن تھے, نیورو سرجن, تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا, اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ قیمت مانگ رہے تھے, تاوان مانگ رہے تھے. پھر پولیس نے ان کو بازیاب کرایا. مگر یہ جو ہے یہ کتنا کامن ہے اور یہ کتنا قابل گرفت جرم ہے؟ سر اغوا برائے تاوان ہمارے ان سنگین ترین جرائم میں سے ہے جن کی سزا کیپٹل سنٹینس یعنی کہ سزائے موت رکھی گئی. اور خاص طور پہ جب آپ ابڈکشن ود رینسم کی بات کرتے ہیں یعنی اغوا برائے تاوان کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے سپیڈی فارم ہے ہمارے جسٹس سسٹم میں, جو اینٹی ٹیررزم کورٹس اسٹیبلش کی گئی, شیڈیولڈ آفینس ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا. اس کی کارروائی, اس کی پروسیڈنگز, اس کا جو ٹرائل ہے اور جو ساری جو ریسٹرکشن ہے وہ ATA کورٹس میں ہے یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہیں, ان کو دی گئی. سب سے سپیڈی کیسز یہاں پر چلتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگین ترین جرائم میں سے ایک جرم جو ہے وہ اغوا برائے تاوان ہے, جس میں جو کہ مرتکب ہے اس کا سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر یہ پورا گینگ ہو تو پھر اتنی شدت بڑھ جائے گی. اور اس کے اندر جو شامل ہے, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے فزیکلی تاوان وصول کیا صرف وہی اس کے اندر شامل ہوگا. جب یہ ایک گینگ کی صورت میں کام کر رہے ہیں, اس میں اغوا, فیسیلیٹیٹر, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جرم میں اسی طرح سے شامل تصور کیے جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جی میں تو صرف گاڑی میں لے کے گیا تو میں تو شامل نہیں تھا, یا میں نے تو صرف پیسے لیے, یا میں نے تو صرف کال کی, نہیں. وہ جو تمام ایک چین بن رہی ہے جو کہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ انہوں نے کیا, وہ تمام کی تمام جو ٹیم ہے سیم کانسیکوینسز فیس کرے گی. اور جو ہمارے ملک میں سنگین ترین جرائم جو ڈیفائن کیے گے ان میں سے یہ ایک ہے. تو مس منہل, ون ہیز ٹو بی کیئرفل کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں, سوچ سمجھ کے کریں. ندیم نور صاحب آپ کا, مس منہل آپ کا بہت شکریہ. بلیغ الرحمان صاحب تھینک یو ویری مچ. مس ندا آپ کا بہت شکریہ. جو آف جسٹس کے فورم سے آج کے پروگرام پہ اجازت دیجیے. اللہ کرے آپ کی عید بہت اچھی گزرے, اور عید پہ جو بھی ہمیں پریکاشنس ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس پروگرام میں بھی لائیو آپ نیچے جو سوالات لکھتے ہیں, کامنٹس دیتے ہیں, ان کو بھی ہمارے ایڈوکیٹس دیکھتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, ایڈریس بھی کرتے ہیں, اور آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں اور فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.